تو آج ہم پاولو کوئلو کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے کیمیا گر، اس پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، دی الکیمسٹ۔ یہ کہانی ہے ایک اندلس کے چرواہے کی، سینٹیاگو کی۔ وہ ایک خواب دیکھتا ہے مصر میں خزانے کا، اور بس سب کو چھوڑ چھاڑ کر نکل پڑتا ہے۔ دیکھنے میں تو بہت بہت سادہ سی کہانی لگتی ہے، لیکن دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو اس نے متاثر کیا ہے۔ آخر کیا خاص بات ہے اس میں؟ دیکھیے، یہ کتاب جو اصل میں تو پرتگالی میں 1988 میں آئی تھی، اور پھر انگریزی ترجمہ 1993 میں آیا۔ اچھا۔ تو یہ فکشن بھی ہے، تمثیل بھی، اور کچھ آپ کہہ لیں فلسفیانہ رنگ بھی ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ صرف کہانی نہ دیکھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اتنی مقبول کیوں ہوئی، اس کے پیچھے وہ گہرے معنی کیا ہیں۔ ٹھیک، تو کہانی تو یوں ہے کہ سینٹیاگو اسپین سے نکلتا ہے، افریقہ جاتا ہے، راستے میں ظاہر مشکلات آتی ہیں، لٹ بھی جاتا ہے۔ جی جی۔ پھر اہم لوگ ملتے ہیں، ایک انگریز ہے، ایک پراسرار کیمیاگر، لیکن جو اصل بات ہے وہ ہے ذاتی اسطورہ کا تصور، پرسنل لیجنڈ۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ کوئلو کا بنیادی آئیڈیا ہے، یعنی ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، ایک تقدیر ہوتی ہے۔ مقصد یا تقدیر؟ جی، اور کتاب یہ کہتی ہے کہ بھئی جب کوئی اپنے اس مقصد، اپنے ذاتی اسطورہ کے پیچھے سچے دل سے چلتا ہے نا، تو پھر پوری کائنات اس کی مدد کرتی ہے۔ اچھا، پوری کائنات؟ ہاں، یہ خیال ویسے نیا نہیں ہے، مطلب مختلف روحانی روایتوں میں ملتا ہے، لیکن کوئلو نے اسے بہت ہی سادہ انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ جو شگون ہیں، خواب ہیں، کائنات کی روح کا ذکر ہے، یہ سب اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم سب ایک بڑے نظام کا حصہ ہیں۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ کائنات مدد کرتی ہے، کیا یہ تھوڑا انسان کو سست نہیں بنا دیتی کہ بس خواہش کر لی اور بیٹھ گئے؟ نیری، یہ ایک اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ کتاب صرف انتظار کرنے کو نہیں کہتی۔ آپ سینٹیاگو کا سفر دیکھیں، وہ تو بھرا پڑا ہے جدوجہد سے، ہمت سے، عمل سے۔ صحیح۔ کائنات کی مدد کا مطلب شاید یہ ہے کہ راستے میں مواقع ملتے ہیں، کوئی رہنمائی مل جاتی ہے، لیکن ان کو پہچاننا، ان پر چلنا، وہ تو خود فرد کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ قسمت پر بیٹھ جانا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو کائنات کے ساتھ مل کر کوشش کرنا ہے۔ اور اسی سفر میں وہ کیمیا گری کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ تو وہی ہے نا، دھات سے سونا بنانا؟ اصل میں یہاں کیمیا گری ایک استعارہ ہے، بہت گہرا استعارہ ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، جیسے پرانے کیمیاگر سیسے کو سونا بنانے کی کوشش کرتے تھے نا، ویسے ہی سینٹیاگو کا یہ جو سفر ہے، یہ اس کی اپنی ذات کو بدلنے کا عمل ہے۔ یعنی اندرونی تبدیلی؟ جی، آزمائشیں ہیں، محبت ہے جیسے فاطمہ سے ملتی ہے، ناکامیاں ہیں، سیکھنے کے تجربات ہیں، یہ سب مل کر اس کی روح کو، اس کی ذات کو نکھارتے ہیں، کندن بناتے ہیں۔ واہ! فاطمہ ایک طرح سے غیر مشروط محبت کی علامت ہے، اور تقدیر پر بھروسے کی بھی۔ صحیح۔ اس کا کردار یہی دکھاتا ہے کہ سچی محبت جو ہے نا، وہ دوسرے کو اس کے ذاتی اسطورہ کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے، اسے باندھتی نہیں ہے۔ یہ بھی کتاب کے پیغام سے جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، کہ محبت سفر کا حصہ ہے، رکاوٹ نہیں۔ اور پھر کہانی کا جو اختتام ہے وہ تو بڑا حیران کن ہے۔ خزانہ وہیں ملتا ہے جہاں سے سفر شروع کیا تھا، اسپین میں۔ تو کیا یہ سارا سفر، یہ ساری محنت بیکار گئی؟ نہیں، بیکار کیوں؟ یہ اختتام تو بہت معنی خیز ہے۔ کیسے؟ یہ دکھاتا ہے کہ اصل خزانہ وہ نہیں تھا جو زمین میں دفن تھا، اصل خزانہ تو وہ تجربات تھے، وہ حکمت تھی، وہ خود شناسی تھی جو سینٹیاگو نے سفر میں حاصل کی۔ اچھا۔ منزل تو بس ایک بہانہ تھی، ایک موٹیویشن تھی، اصل دولت تو وہ تبدیلی تھی جو سینٹیاگو کے اندر آئی، اور وہ تو اس کے پاس ہی تھی، بس اسے کھوجنے کے لیے یہ سفر ضروری تھا۔ یہ تو بہت متاثر کن بات ہے، لیکن کتاب پر تنقید بھی تو ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا فلسفہ بہت سادہ ہے۔ جی ہاں، ہوتی ہے۔ کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ ہی سادہ ہے، یا بہت زیادہ آئیڈیلسٹک ہے۔ خاص طور پہ وہ جملہ کہ جب تم کچھ چاہتے ہو تو کائنات سازش کرتی ہے۔ ہاں، وہ کچھ لوگوں کو یہ بات شاید غیر حقیقی لگتی ہے، لیکن میرا خیال ہے شاید یہی سادگی ہی اس کی کامیابی کا راز بھی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ کسی پیچیدہ فلسفے میں الجھائے بغیر امید کا، مقصد کا اور اپنے خوابوں کے پیچھے جانے کا ایک سیدھا سادہ آفاقی پیغام دیتی ہے، جو ہر کسی کو کسی بھی کلچر میں سمجھ آ جاتا ہے، دل کو لگتا ہے۔ اثر تو واقعی بہت زیادہ ہوا ہے۔ 80 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔
کروڑوں کاپیاں بکی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کو بہت پسند آتی ہیں جو زندگی میں کوئی سمت یا معنی تلاش کر رہے ہوں۔ یقیناً۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کیمیا گر اپنے خوابوں کے پیچھے جانے اور اپنی اندرونی تبدیلی کے سفر کی ایک بہت طاقتور کہانی ہے۔ بھلے اس کی سادگی پر تنقید ہو، لیکن اس کا جو امید اور ہمت کا پیغام ہے نا، وہ آج بھی اتنا ہی اہم اور انسپائرنگ ہے۔ یہ ہم سب کے اندر جو ایک مسافر ہے، ایک خواب دیکھنے والا ہے، اس سے بات کرتی ہے۔ جیسا کہ کتاب میں ہے، اور جب تم کچھ چاہتے ہو تو پوری کائنات اسے حاصل کرنے میں تمہاری مدد کے لیے سازش کرتی ہے۔ یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی زندگی میں بھی منزل سے زیادہ سفر ہی اہم ہوتا ہے؟ یہ ایک غور طلب نکتہ ہے۔